بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد۔ احکام الاستنجاء، استنجا کے احکام۔ قال اللہ تعالی، فرمایا اللہ تعالی نے، فیہ رجال یحبون ان یتطہروا، اس میں ایسے لوگ ہیں جو پاک صاف رہنے کو پسند کرتے ہیں۔ کیا کہیں گے آپ اس کا ترجمہ؟ اس میں کچھ ایسے لوگ ہیں جو پاک صاف رہنے کو پسند کرتے ہیں۔ واللہ یحب المطہرین، اور اللہ تعالیٰ پاک صاف رہنے والوں سے محبت رکھتا ہے۔ کیا بولو گے؟ اور اللہ تعالیٰ پاک صاف رہنے والوں سے محبت کرتا ہے، محبت کرتا ہے۔ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، استنزہوا من البول، تم بچا کرو پیشاب سے، فإن عامة عذاب القبر منہ، کیونکہ عام طور سے عذاب قبر اسی سے ہوتا ہے، کیونکہ عام طور سے عذاب قبر اسی سے ہوتا رواہ الدارقطنی، اس کو روایت کیا ہے دارقطنی نے۔ یلزم الاستبراء قبل الاستنجاء، لازم ہے استبراء کرنا استنجا سے پہلے۔ استنجا سے پہلے یعنی جب آپ پیشاب کرو تو آپ ذرا ٹھہر جایا کرو، ہو سکتا ہے کوئی قطرہ وغیرہ آ جائے، یا ادھر ادھر چل دیا کرو، ہو سکتا ہے پیشاب کا کوئی قطرہ آئے، تو اس سے جو ہے پھر آپ کا وضو پورا نہیں ہوگا۔ اس میں یہ ہوتا ہے کہ جیسے آدمی کی عمر بڑھتی جاتی ہے، اتنا جو ہے اس میں آدمی کو ذرا پرابلم ہوتی ہے کہ بعد میں کیا ہوتا ہے، پیشاب کا قطرہ ذرا ٹھہر کر آتا ہے۔ کیا آتا ہے؟ اس لیے کہ آدمی کی جو شرمگاہ ہوتی ہے مرد کی، تو پیشاب کی جو نالی ہوتی ہے اس میں کیا ہوتی ہے، شکنیں ہوتی ہیں۔ کیا ہوتی ہے؟ شکن یعنی آتما سے گییں آسا، کیا چاہتا گییں آسا، پیشاب پھر چھن جلدی جلدی نیرا، اچھا تھوڑا ٹائم لگا، لہذا جلدی پیشاب کرت گژھِ جلدی طہارت استنجا کرن، کیژھا گژھِ ٹھہرن، یم ساتن أمس باس میں ای نہٕ وۄنۍ قطرٕ، تم پتہٕ گژھِ چھلن استنجا کرن۔ تو لازم ہے استبراء کرنا استنجے سے پہلے۔ تو استبراء کس کو کہتے ہیں؟ پیشاب کے بعد اطمینان حاصل کرنا، اطمینان حاصل کرنے کو کہ اب قطرہ نہیں آئے گا۔ والاستبراء، اور استبراء ہوا اخراج ما بقی فی المحل، وہ نکالنا ہے اس چیز کا جو جگہ میں ہے، جو پیشاب کی جگہ میں ہے، من بول یعنی پیشاب، او غائط یا پاخانہ، حتی یغلب علی ظنہ، یہاں تک کہ اس کو غالب گمان ہو جائے۔ کیا ترجمہ کرو گے اس کا؟ یہاں تک کہ اس کو غالب گمان ہو جائے، انہ لم یبق فی المحل شیء، کی پیشاب پاخانے کی جگہ میں باقی نہیں، کوئی چیز باقی نہیں رہی، یہاں تک کہ اس کو غالب گمان ہو جائے۔ لم یبقى بھی کہ باقی نہیں رہا، محل میں باقی نہیں رہا، محل میں کوئی بھی چیز۔ ومن اعتاد فی ذلک شیئا، اور جس کو اس بارے میں کوئی عادت ہو، اور جس کو اس کے بارے میں کوئی عادت، یا بولو ومن اعتاد فی ذلک شیئا، اور جس کو اس بارے میں کسی چیز کی عادت ہو، کسی چیز کی عادت ہو، فلیفعلہ، تو وہ کرے، کہ وہ کرے، کا قیام، جیسے کھڑا ہونا، او مشین یا چلنا، او تنخنخ یا کھنکارنا، وغیر ذالک، اور اس کے علاوہ۔ یعنی جس کو عادت ہو کہ اس کو اطمینان ہوتا ہے، اس کا قطرہ نکلتا ہے باہر، کس سے؟ چلنے سے یا کھانسنے سے یا اور کسی طریقے سے، یا کھڑا ہونے سے، تو اس کو ایسا بھی کر لینا چاہیے۔ اما الاستنجاء، تو بہرحال استبراء کس کو کہتے ہیں؟ کہ اس جگہ کو صاف کرنا، کہ یہاں تک کہ اس کو اطمینان ہو جائے کہ اب کوئی قطرہ وغیرہ نہیں ہو جائے۔ پیشاب کی جگہ کو اچھی طرح سے صاف کرنا، پیشاب کے بعد اچھی طرح سے اطمینان حاصل کرنا کہ اب کوئی قطرہ یا پاخانے کی کوئی اور رتی وغیرہ نہیں آئے گی۔ اما الاستنجاء ففیہ تفصیل، بہرحال استنجا تو اس میں تفصیل ہے۔ اذا تجاوزت النجاسۃ المخرج، جب نجاست مخرج سے بڑھ جائے، کیا ہو جائے؟ یہ جو جہاں سے نجاست نکلتی ہے، یہ گول ہے نا شرمگاہ کا، یہ اس کی جگہ ہے، جب بڑھ جائے اس سے، وکانت اکثر من قدر الدرہم، اور وہ درہم سے زیادہ ہو جائے، اور وہ درہم سے زیادہ ہو جائے۔ درہم سے کو درہم تو ہمارے نہیں ہوتا، یہ بہت پرانی کرنسی ہے، ہم اس کو کہیں جب 1 روپے سے زیادہ
آج کا اگر ہمیں لینا، ہم ترجمہ تو یہی کریں گے جب زیادہ ہو جائے درہم سے، لیکن یہاں جو ہے درہم کے برابر ہمارا 1 روپیہ ہوتا ہے، وہ سکہ اس کا کیا کہتے ہیں سلور وغیرہ، سلور کا نہیں ہوتا، وہ اس کا ہوتا ہے پیتل کا جو سکہ وغیرہ ہمارے یہاں ہوتا ہے، یا لوہے کا سکہ ہوتا ہے، اسی کے برابر ہوتا ہے درہم، یہاں تک کہ اور وہ ہو جائے درہم سے زیادہ۔ افترض غسلها بالماء، تو فرض ہے اس کا دھونا پانی سے، ولا تجوز معها الصلاة، اور جائز نہیں ہے اس کے ساتھ نماز، اذا تجاوزت النجاسۃ المخرج، جب نجاست مخرج سے بڑھ جائے، وکانت قدر الدرہم، اور وہ 1 درہم کے بقدر ہو، وجب ازالتها بالماء، تو واجب ہے اس کو زائل کرنا پانی سے، اذا لم تتجاوز النجاسۃ المخرج، جب نجاست مخرج سے نہ بڑھے، فالاستنجاء سنت، تو استنجا سنت ہے، یعنی یہ جو ایریا ہے اس کا، یہ جو اس کا دائرہ ہے، یہ جو اس کا سرکل ہے، یہاں سے آگے نہیں بڑھی ہے، اندر ہی رہی ہے، تو پھر جو ہے سنت استنجا کرنا فرض واجب بلکہ سنت ہے۔ یجوز فی الاستنجاء ان یقتصر علی الماء، جائز ہے استنجا میں کہ اکتفا کرے، کیا کرے؟ اکتفا کرے پانی پر، کذا یجوز ان یقتصر علی الحجر، ایسے ہی جائز ہے کہ اکتفا کرے پتھر پر، او نحوہ، یا اس جیسی چیز پر، جیسے ٹشو پیپر ہے یا ڈیلا ہے، پتھر، لیکن یہ پتھر نہیں، وہ پتھر عرب کے جو پتھر ہیں، وہ یہ جو پتھر سب لکھتے آئے، اس کو حجر لکھتے آئے، لیکن ہمارے جو پتھر ہوتے ہیں وہ اور ہوتے ہیں، وہاں کے جو پتھر جن کا یہ ذکر ہے یہ اور ہے، یہ بالکل کچے سے پتھر ہوتے ہیں جو پیشاب کو چوس لیتے ہیں، ان پتھروں سے استنجا کرنا جائز نہیں ہے۔ کدا یجوز، جائز کیا، جائز تو نہیں بول سکتے ہیں، یہ بولتے ہیں کہ ان پتھروں سے استنجا کرنا سنت کے مطابق نہیں ہے، سنت کے، ہمارے یہاں ڈیلا ہوتا ہے، ٹرل جس کو ہم کہتے ہیں، ٹھیک، تو ٹرل کا استعمال ہم کر سکتے ہیں، اس کا نہیں۔ کدا یجوز ان یقتصر علی الحجر او نحوہ، اسی طرح جائز ہے کہ اکتفا کرے پتھر پر یا اس جیسی چیز پر، چیز کیا ہوتی ہے، ڈیلا ہوتا ہے یا ٹشو پیپر ہوتا ہے، ما لم تبلغ النجاست قدر الدرہم، جب تک نجاست 1 درہم کے برابر نہ ہو، 1 درہم کے برابر، یعنی آپ صرف پانی سے دھوئے یہ بھی ٹھیک، آپ صرف ڈیلا یا ٹشو پیپر استعمال کر لیجئے یہ بھی ٹھیک، لیکن یہ کب ہے؟ جب نجاست اس دائرے کے، اس سرکل کے اندر ہے، باہر نہیں نکلی ہے۔ ولكن الغسل بالماء احسن، لیکن پانی سے دھونا زیادہ اچھا ہے، پانی سے دھونا زیادہ اچھا ہے۔ والافضل ان يمسح بالحجر او نحوه، اور افضل یہ ہے کہ پوچھے، وہ مسح کرے پتھر سے اور اس جیسی چیز سے، اولاً پہلے، ثم یغسل بالماء، پھر دھوئے پانی سے، پانی سے، لأنہ ابلغ فی النظافت، اس لیے کہ یہ زیادہ بلیغ ہے، اس لیے کہ یہ زیادہ بلیغ ہے صفائی حاصل کرنے میں، اس لیے کہ یہ زیادہ بلیغ ہے صفائی کرنے۔ یستحب ان یستنجی بثلاثۃ احجار، مستحب ہے استنجا کرنا 3 پتھروں سے، 3 پتھروں سے، ویجوز الاقتصار علی حجرین او علی حجر واحد، اور جائز ہے اکتفا کرنا، اختصار کے کیا معنی ہے؟ اکتفا کرنا 1 پتھر پر، او حجرین 2 پتھروں پر، او علی حجر واحد، یا 1 پتھر پر، اذا حصلت النظافت بہ، جب حاصل ہو جائے صفائی اس کے ذریعے سے، کس کے ذریعے سے؟ 1 پتھر کے ذریعے سے۔ اذا فرغ من المسح بالحجر، جب پتھر سے صاف کر کے فارغ ہو جائے، پتھر سے کہاں جا رہے ہیں؟ ارے ابھی 3 منٹ ہے چھٹی میں، جب حاصل ہو جائے صفائی اس سے، اذا فرغ من المسح بالحجر غسل یدہ اولا، جب فارغ ہو جائے پوچھ کر تو دھوئے پہلے اپنے ہاتھ کو، ثم غسل المحل بالماء، پھر استنجے کی جگہ کو پانی سے، پھر استنجے کی پہلے ہاتھ کو دھوئے پھر پانی استنجے کی جگہ کو، ونظف المحل تنظیفا، اور استنجے کی جگہ کو خوب پاک کرے، خوب صاف کرے،
حتی تنقطع الرائحۃ، یہاں تک کی بدبو ختم ہو جائے، یہاں تک کی بدبو ختم ہو جائے۔ وَإِذَا فَرَغَ مِنَ الْإِسْتِنْجَاءِ، اور جب استنجا سے فارغ ہو، غسل یدہ، تو اپنے ہاتھ کو دھوئے، وَدَلَكَهُ دَلْكًا، اور اس کو خوب ملے، وَدَلَكَهُ دَلْكًا، اس کو خوب، حَتَّى تَزُولَ الرَّائِحَةُ، یہاں تک کی بدبو ختم ہو جائے، یہاں تک کی بدبو ختم ہو جائے۔ تو اس کو آپ اچھی طرح سے یاد کرو، اور ان چیزوں کو اپنی عملی زندگی میں ملانا چاہیے، جب آدمی کو یاد بھی رہتا ہے اور پھر پڑھنے میں بھی مزہ آتا ہے۔ اگر عمل میں نہیں آیا تو علم جب آتا ہے وہ عمل کو دستک دیتا ہے، اگر عمل آ گیا تو ٹھیک، اگر نہیں تو علم واپس چلا جاتا ہے۔ تو جو چیزیں آپ اس میں پڑھتے ہو اس کو اپنی عملی زندگی میں لایا کرو، تاکہ پڑھنا، عمل کرنا اور اس کا سیکھنا ہمارے لیے آسان ہو جائے۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، ونستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، الحمد للہ رب العالمین۔